مانو، اگر تمہارا رشتہ دار، اگر تمہارے والدین، اگر تمہارے اقربا، اگر تمہارے بیوی بچے اگر وہ شرک پہ مر جائیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہو۔ شرک کتنی بڑی بلا ہے، دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچا، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچا دے۔ یعنی دیکھو ہر کسی کے لیے دعا ہو سکتی ہے، ہر گناہگار کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے، شرابی کے لیے، زانی کے لیے، بڑے سے بڑے بدکار مر جائیں تو بندہ دعا کر سکتا ہے اللہ مغفرت فرما دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو میرا باغی ہے، جو مشرک ہے، جو شرک پہ مر جائے، اس کے مرنے کے بعد آپ کو دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اللہ کا قرآن ہے، غور کریں، ما کان للنبی، اللہ کے نبی کو بھی اجازت نہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی اجازت نہیں۔ میرا اللہ کس بات کی فرمایا؟ ان یستغفروا للمشرکین، شرک پہ مرنے والوں کی بخشش مانگنے کی اجازت نہیں۔ ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، وہ ان کے قریبی کیوں نہ ہوں، ان کے مرنے کے بعد بخشش نہیں مانگ سکتے۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ نے فرمایا جب ان پہ واضح ہو گیا ہے کہ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرک کا مقام جہنم ہے، مشرک کا مقام جہیم ہے، مشرک کا مقام جو ہے نار ہے، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ مأواہم النار، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اصحاب النار، جب میں نے بتلا دیا ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جب یہ میری مہر لگ گئی ہے تو بخشش مانگنے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر۔ اسی سے اندازہ کریں میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ کے گھر میں آئے ہو، لاکھ یاد رکھ لو خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے، اللہ کا قرآن ہے، تم نے بھی قبر میں جانا ہے، میں نے بھی قبر میں جانا ہے۔ اگر کعبے کے سامنے بیٹھ کے میں قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی گمراہی کی بات کروں تو کیا خدا کو میں قیامت میں جواب نہیں دوں گا؟ مسئلہ سمجھ لیں، خدا کی قسم ہے 1 کروڑ حج پڑھ لو، زندگی ساری مدینے میں محمد مدنی کے روضے پہ نظریں ٹکا کے گزار دو، ساری زندگی چلے کرتے رہو، ساری زندگی ذکر کرتے رہو، ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہو، اگر عمل میں شرک آ گیا اللہ فرماتے یہ سارے عمل ڈھیلے کے برابر بھی نہیں ہے۔